اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلت عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ سامعین، قارئین، ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید قرباں کے موقع پر قربانی کی حقیقت بیان کریں، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے حوالے سے یہی موضوع ہے آج کا۔ آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس پر قربانی کی حقیقت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تحقیق اور تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بزرگوں نے اس کو دیکھا ہے اور خانقاہی تعلیمات قربانی کی حقیقت کو لے کر کے کیا کیا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور معرفتی روح سے اس کے بارے میں کیا سمجھا جانا چاہیے۔ آئیے غور کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ جناب ساحل وارسی صاحب کہتے ہیں کہ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیر پر قربان کر دینا چاہیے، یعنی پیر و مرشد کے مرضی کے بغیر اپنے حق میں کچھ سوچنا بھی نہیں ہے، اپنی ہر خواہش کو مرشد پر قربان کرنا اور اسی کے ذات میں مل جانا ہی عاشقان پیر کے لیے حقیقی قربانی ہے۔ محترمہ لبنہ شاہد صاحبہ کہتی ہیں کہ اصل قربانی اپنے نفس کی ہے، اسی میں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت سب آ جاتے ہیں۔ یہ سب لیکن مرشد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرنا اور اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ جناب عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی فرض کر دی ہے مال والوں پر، اور اصل قربانی اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس کی رضا کے لیے مٹا دینا ہے، یعنی کہ اپنے میں کو اس کی میں ملا دینا ہی قربانی ہے۔ جناب اشتیاق عالم صاحب نے کہا کہ سورہ صافات آیت نمبر 107 اور 108 میں آیا ہے کہ اور ہم نے ایک بہت بڑے قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا اور ہم نے باقی رکھا اس قربانی کو آخری زمانے میں۔ یہ سورہ صافات کے آیت نمبر 107 اور 108 کا ترجمہ ابھی آپ سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ہی وجہ سے انسان حق سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے خالص رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جناب سلیم ابو العلائی صاحب کہتے ہیں کہ اصل قربانی مولا امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی قربانی تھی، اس سے بڑی کوئی قربانی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ کہ اس قربانی کے پہلے سے ہی بات ہو چکی تھی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قربانی لیا تھا اور آپ نے شکر ادا کرتے ہوئے اس قربانی کو منظور کیا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام سے بڑا قربانی دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکوٰۃ بھی دیے اور ظاہری طور سے جانوروں کی بھی قربانی کی۔ یعنی کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اصل قربانی دینے والا ہوں اور میں اصل قربانی کو سمجھتا ہوں، اور وہ شریعت کے تمام احکام سے انکار کر دیتے ہیں، وہ نام کے صوفی بنے ہوئے ہیں۔ اس پر غور کرنا چاہیے کہ حقیقی قربانی پر انسان کی نظر ہو، لیکن ظاہری چیزوں سے یعنی شریعت سے انکار بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ ان کے کہنے کے مفہوم تھے جس کو ہم نے اپنے جملے میں بھی ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہوئے بیان کیا۔ جناب منور شاہ وارسی صاحب نے کہا کہ یقیناً مولا حسین علیہ السلام کی قربانی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن صوفیہ کا طریقہ ترک دنیا اور ترک عقبہ کا رہا ہے۔
حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے، یعنی کہ اپنے خواہشات کو اور اپنے آرام و آسائش کو ترک کرنا اور اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو ترک کرنا بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اور کہا کہ بنا ترک اور بنا قربانی کے منزل و مقصود نہیں ملتا ہے۔ صوفیوں کا تعلیم ترک دنیا اور ترک عقبہ کا ہی رہا ہے۔ جناب یاسر قریشی صاحب کہتے ہیں کہ دین محمدی میں کسی بھی جانور، یہاں تک کہ ایک چونٹی کو بھی بے وجہ مارنا منع ہے۔ یہ سب باتیں دین محمدی سے پہلے کی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور اصل قربانی اپنے نفس کی ہے۔ جناب عارف حسین منصوری صاحب نے کہا کہ شریعت میں جانوروں کی قربانی ہے، طریقت میں خواہشات نفس کی قربانی ہے، اور حقیقت میں ہر اس چیز کی قربانی ہے جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پردہ ہے۔ جناب اس کے معراج صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قربانی اس لیے قرار دی تاکہ مساکین اس کے گوشت سے سیر ہو سکیں، یعنی ہر خاص و عام کے پاس یہ تبرکات جو ہیں قربانی کے پہنچ سکیں، اور وہ لوگ جو گوشت کم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں ان تلک جو ہے گوشت پہنچ سکے۔ جناب وصال علی خان صاحب نے کہا کہ بہت بڑا قربانی پیش کرنے والا جو تھا وہ ابلیس تھا، کیونکہ اس نے لعنت کا توق اپنی گردن میں خود سے ڈالا ہے، گویا کہ اس نے اپنی ہستی کی قربانی پیش کر دی اور بدنامی اور ذلت و رسوائی کو قیامت تک کے لیے لعنت کو خود قبول کر لیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے، نہایت ہی الگ چیز اور عمدہ چیز انہوں نے اپنے جانب سے یہ بات پیش کی ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جناب صوفی احمد سبحانی صاحب نے کہا کہ قرآن مجید کے تمام واقعات و عبارات اور تمام باتیں حال پر وارد ہوتے ہیں، اور آج بھی وہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یوسف و زلیخا کا واقعہ آج بھی موجود ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب ان تمام واقعات میں آج بھی جو ہے ہدایت پوشیدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، نہ کہ صرف پہلے زمانے کے لیے تھا۔ اسی طرح قربانی کا مسئلہ بھی، قربانی کا ذکر بھی قرآن میں ہے، مگر یہ آج ہمارے لیے کس طرح وارد ہوتا ہے اس کو کامل مرشد کی نگرانی میں سمجھنا چاہیے کہ آج ہم قربانی سے کیا حاصل کریں اور اپنے نفس کی قربانی کیسے دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ کلمہ طیب میں قربانی کا بہت بڑا راز پوشیدہ ہے، کلمہ طیب میں قربانی کا بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ نفس کی قربانی کے بعد ہی بندہ خدا تک پہنچتا ہے۔ جناب ظفر افتخاری زوری صاحب نے کہا کہ سورہ حج آیت نمبر 37 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آگے کہا کہ اسلام حقیقت میں قربانی سے عبارت ہے، ایمان نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ جسم اور اس کی طاقتوں کی قربانی ہے، زکوٰۃ مال کی قربانی ہے، جہاد وقت اور ذہنی جسمانی صلاحیتوں کی قربانی ہے، قتال فی سبیل اللہ جان کی قربانی ہے۔ اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی مسلمانوں پر عائد کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر بھی اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کی بڑائی کا اظہار کریں۔ مزید انہوں نے کہا کہ قربانی لفظ قرب سے بنا ہے، اور عربی میں قرب کے معنی ہے قریب ہونا، اور قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب طلب کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ کلام اللہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں، تم اس وقت تک فلاح نہیں پاؤ گے جب تک کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ پر قربان نہ کر دو۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ انسان کے پاس اس کی سب سے پیاری چیز کیا ہے جس کی قربانی اللہ مانگ رہا ہے۔ مولا ہمیں حقیقت کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کہا کہ اسلام میں قربانی کا مفہوم اپنی انا اور ذاتی یا انفرادی خواہشات کو خدا کے تابع کر دینا ہے۔ جناب صوفی فخر عالم وارثی صاحب نے کہا کہ فصل لربک وانحر، قربانی کے مختلف اقسام ہیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی اور جانوروں کی قربانی، اور جانوروں کی قربانی کو قیامت تک کے لیے برقرار کر دیا ہے۔ جناب طالب حسین صاحب نے کہا کہ تن من اور دھن کی قربانی شریعت، طریقت اور حقیقت کی قربانی ہے، یعنی تن من اور دھن سے پوری طرح قربان ہو جانا۔
جناب نور اللہ صاحب نے کہا کہ خواہشات کی قربانی ہی اصل قربانی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے عزیز چیز کو قربان کرو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا اللہ کے حکم پر۔ اس کا مقصد تزکیہ نفس کرنا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ غیر حق کے خیال کو قربان کرنا اصل قربانی ہے۔ غیر حق کے خیال کو قربان کرنا اصل قربانی ہے، یہی معرفت کی قربانی ہے۔ جناب عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اصل قربانی اپنی پہچان کرنا ہے، پھر خود کو قربان کر دینا ہے۔ جناب عبدالصمد صاحب نے کہا کہ فقرہ کی جو قربانی ہے وہ 4 طرح سے ہے۔ پہلا اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی، دوسرا مال و زر و دولت و شہرت کی قربانی، تیسرا اللہ کے سوا ہر شے کی قربانی، اور چوتھا اپنے ہونے کا خیال اور خودی کو بھی قربان کر دینا۔ اور جانوروں کی قربانی تو کھانے کھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ جناب صوفی سید محمد حسن ہاشمی صاحب نے کہا کہ حدیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اپنے اونٹ کو قربان کیا تھا، پھر صحابہ کرام نے اپنے اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ جانوروں کی قربانی سنت ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، مولا علی نے بھی کیا ہے، پنجتن پاک نے بھی کیا ہے۔ جانوروں کی قربانی سے کسی کو انکار نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ طریقت و حقیقت کا آڑ لے کر پیسے بچاتے ہیں اور جانوروں کی قربانی نہیں کرتے اور نہ ہی تقسیم کرتے ہیں، یہ بخیلی ہے۔ اس لیے پہلے شریعت کی پیروی کریں، طریقت حقیقت اور معرفت بعد کی چیزیں ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ بعض صوفیوں کو ایک دوسرے سے بھی اختلاف رہا ہے، اس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا چاہیے، اور اپنے پیر و مرشد کی اقتداء بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی کرنی چاہیے۔ جناب ضمیر صاحب نے کہا کہ قربانی لفظ قرب سے بنا ہے۔ اللہ پاک تو پہلے سے ہی بندے کے قریب ہے، اب بندے کو اللہ کے قریب ہونا ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی چیز اس کے قریب ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، جو جس کو زیادہ چاہتا ہے وہ اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے علاوہ کسی شے کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی قربانی دے تاکہ اللہ ہی کا ذکر قائم ہو جائے۔ یہ تحریر پروفیسر ذکی ستاری صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ جناب سلیم شیخ ابو العلائی صاحب نے کہا کہ صحیح معنوں میں جو لوگ نفس کی قربانی کرتے ہیں وہی لوگ اصل میں قربانی کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ صاحب مزار ہیں، وہ لوگ واصل بحق اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی نفس کی قربانی کرنے والے ہیں، یہ صرف لفاظی ہے۔ نہ ہی ہم لوگ نفس کو پہچانتے ہیں اور نہ ہی ہمارا نفس زیر ہے۔ جب ہم شریعت کو ہی نہیں سمجھتے تو پھر دوسری چیزوں کو کیا سمجھیں گے؟ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ نفس کی قربانی کا بہانہ کر کے کہیں ہم نفس پرستی میں تو گرفتار نہیں ہو رہے ہیں۔ جناب اس کے معراج صاحب نے کہا کہ سارے معاملات نیتوں کا ہے صاحب، نیت اگر بہتر ہو تو مقبول ہوتی ہے، اور اگر نیت صاف نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اور اللہ والے، راہ طریقت والے تو روزانہ لمحے لمحے قربانی در قربانی سے گزرتے ہیں، لیکن اہل شریعت حضرات کو سال میں ایک بار موقع ملتا ہے کہ اپنے مال سے جانوروں کی قربانی کریں، جیسا کہ حکم شریعت ہے، اور لوگوں کو بھی بانٹتے ہیں اور کھلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، حقداروں تک گوشت کو پہنچاتے ہیں۔ یہ شریعت والوں کی بات ہے، مگر طریقت والے لوگ تو اتنے سخی ہوتے ہیں کہ کہنا ہی کیا۔ مولا علی علیہ السلام کا واقعہ بالکل کھلا دلیل ہے کہ کیسے آپ نے خود 3 دن تک روزہ رکھتے ہوئے لوگوں کی حاجت روائی کی اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شان میں آیت کریمہ بھی نازل فرما دی تھی۔ مزید انہوں نے کہا کہ آج جو طریقت والے کہلاتے ہیں، صوفی کہلاتے ہیں، ان میں تو دولت کی حرص و لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کے اندر بھی دولت کی پکڑ ہے، بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں اور سخاوت نہیں کرتے، تو پھر طریقت و تصوف کا مقصد کیا رہ گیا صاحب؟ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب نے کہا کہ شریعت کی قربانی سنت ابراہیم ہے، اس میں بہت بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے کی قربانی کا واقعہ آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا۔ انہوں نے اس کو سنایا اور کہا کہ ان پرندوں کی صفات ہمارے وجود میں موجود ہیں، اور تمام جانوروں کی صفات بھی ہمارے وجود میں موجود ہیں۔
انہی صفات کو قربان کرنا اور تزکیہ نفس کرنا جو ہے اصل قربانی ہے، اصل قربانی کا مقصد ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قربانی کا واقعہ ہے وہ نفس کی قربانی کی وضاحت کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی قربانی کا نہیں ہونا اس کے پیچھے بھی راز ہیں، اور اس کے بدلے دمبے کا ذبح ہو جانا بھی راز ہے، کیونکہ ان کا نفس ملہمہ دمبے کے شکل میں ظاہر ہو گیا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نفس تھا، نفس ملہمہ دمبے کے شکل میں ظاہر کیا گیا تھا۔ چنانچہ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت غور و خوض اور حکمت کی ضرورت ہے، لہذا اس سے انکار کرنا بے وقوفی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ شریعت کی قربانی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی مال کی قربانی ہوتی ہے، لیکن طریقت کی جو قربانی ہے وہ اپنے لطائف خواہشات کی قربانی ہوتی ہے، یعنی لطائف اور خواہشات کی قربانی ہوتی ہے، اور فنائیت سے گزر کر بقائیت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تب طریقت کی قربانی مکمل ہوتی ہے۔ اور حقیقت کی قربانی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا اور مولا حسین علیہ السلام نے اس کو انجام تک پہنچایا۔ چنانچہ اس کے ترجمانی کرتے ہوئے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ غریب و سادہ وہ رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے قربانی کا آغاز ہوا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے وعدہ وفا کر کے تعبیر کو مکمل کیا اور اپنے کنبے کا کنبہ لٹا دیا، اور معشوق حقیقی رب العالمین کے بارگاہ میں اتنے سارے قربانیاں پیش کیں، اور ایسی قربانی نہ کبھی کسی نے پیش کیا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ رائے سلوک میں جو لطائف ہوتے ہیں ان قربانیوں سے گزرنے کے لیے لطائف کے ساتھ تمام مراحل کو طے کرنا ہوتا ہے، بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے پڑتے ہیں، کبھی کبھی فرض و فرائض کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جیسا کہ مولا حسین علیہ السلام نے حج کو چھوڑ کر کربلا جانا مناسب سمجھا اور کربلا گئے، یعنی کہ فرائض کو بھی کبھی کبھی نظر انداز کرنے پڑتے ہیں، ترک کرنے پڑتے ہیں۔ فرائض سے بھی آگے کی منزلیں ہوتی ہیں صاحب، یہ بہت غور طلب کی بات ہے۔ جس وقت پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، اسی وقت امام علی مقام علیہ السلام نے اس حج کے فرائض کو چھوڑ کے کربلا جانا مناسب سمجھا۔ کافی غور کرنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عاشقوں کی راہ اور ہے اور عام لوگوں کی راہ اور ہے، شریعت کی راہ اور ہے، طریقت و حقیقت کی راہ اور ہے صاحب۔ جناب شمیم شیخ صاحب نے کہا کہ قربانی کسی جاندار کی نہیں بلکہ قربانی خود کو مارنا ہے اور اپنے نفس کو زیر کرنا ہے اور متقی بننا ہے۔ جناب ڈاکٹر شاداب کامران خان صاحب نے کہا کہ صرف قربانی ہی سنت ابراہیم نہیں ہے، بلکہ بیوی کو ریگستان میں چھوڑ کر آنا بھی سنت ابراہیمی ہی ہے۔ بڑی عید پر اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے جناب احمد علی شاہ قادری صاحب نے کہا کہ بغیر قربانی کے کوئی رب کا خلیل یعنی دوست یعنی ولی نہیں بن سکتا۔ جو سر نہیں کٹا سکتا وہ سرمد نہیں بن سکتا، وہ منصور نہیں بن سکتا۔ اسی قربانی سے قرب الہی ملتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لیے عزیز سہ کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے عزیز اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ہمارے لیے کون عزیز ہے؟ جو دل میں جگہ بنائے ہوئے ہے اس کی قربانی دینے ہوگی، یعنی ہمارے دل میں جو چیز جگہ بنائی ہوئی ہے، جو ہمارے دل میں بسا ہوا ہے صاحب، اس کی قربانی دینی ہوگی۔ قلب اللہ کا عرش ہے، وہاں غیر اللہ کا بالکل گزر نہیں۔ ہم نے اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان نہیں کیا۔ بکرے نے خود کو قربان کر دیا مگر ہم نے خود کو قربان نہیں کیا۔ بہت ہی غور کرنے کی بات ہے۔ جناب عمر قادری صاحب نے کہا، میں نے کہا مشکل میں ہوں، آسان کر ڈالو۔ اس نے کہا جو سب سے پیاری ہے اسے قربان کر ڈالو۔ قربانی کی حقیقت موتو قبل انتا موتو میں ہے، میں اور میرا کی قربانی۔ جب میرا قربان ہوتا ہے تو میں اور تو رہتا ہے، اور جب میں قربان ہوتا ہوں تو تو ہی تو رہتا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میں کہاں ہوں تو ہی تو ہے، یہ سب تیرا انداز ہے،
یہ جو مجھ میں بولتا ہے یہ تیری آواز ہے۔ جناب منصور علی شاہ نے کہا کہ افسوس ہے مسلمانوں پر، حضرت اسماعیل کا دمبا یاد رہا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبا بھول گئے۔ جناب ارمان چشتی صاحب نے کہا ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ثابت کرنے کو ہی قربانی کہتے ہیں۔ جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے آگ میں ڈالا گیا، یہ ان کی پہلی قربانی تھی۔ پھر ان کے بیوی بچوں کو بیابان میں پہنچانے کا حکم ہوا، یہ ان کی دوسری قربانی تھی۔ پھر خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں، آخر انہوں نے خواب کو پورا کر کے دکھایا، یہ ان کی آخری اور مقبول قربانی تھی۔ اور اسی کے فدیے میں دمبا رائج ہوا جو آج تک ہم لوگ سنت ابراہیم ادا کرتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر مینڑھوں کی قربانی کی اور یہ واضح کر دیا کہ ہمیں بھی سنت ابراہیمی ادا کرنا ہے، اور یہ دین محمدی کا حصہ ہے، دین محمدی سے باہر ہرگز نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو خود ادا کیا اور اس کو عام کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانوروں کی قربانی پیش کی ہے اور سنت ابراہیم علیہ السلام کو ادا کیا ہے، اور ہم کو یہ پیغام دیا کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے ایام میں قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے سنت ابراہیم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیے ہیں اور اپنی امت کو بھی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا تو یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ پیدا ہر ایک کام میں آسانی کیجیے، دین محمدی میں نہ منمانی کیجیے، آواز دے رہی ہے یہ وادی منا، رب کی رضا کے واسطے قربانی کیجیے۔ جناب وصال علی خان صاحب نے پھر کہا کہ اپنی سب سے عزیز شے کو کسی کے لیے ترک کر دینا ہی قربانی ہے، اپنے سب سے عزیز کو اللہ کے لیے مٹا دینا، ترک کر دینا قربانی ہے۔ جیسا کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے سب سے بڑی قربانی پیش کی، اور انبیاء اکرام نے اپنے طریقے سے قربانی دی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یادگار بھی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، کوئی بادشاہ اپنی بادشاہی بیچ کر بھی کسی کی زندگی کو نہیں خرید سکتا، لہٰذا اس زندگی کو بیچ کر اگر کوئی شخص مزدور پیسہ کماتا ہے تو یہ اس کی آشاشہ ہوتی ہے، اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور اس پیسے سے اگر اس نے کوئی دمبا بکرا خریدا یا خریدتا ہے اس نیت سے کہ وہ قربانی کرے گا، سنت ابراہیمی ادا کرے گا، تو اس کے لیے بہت بڑی قربانی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جناب عبدالصمد وارثی صاحب نے کہا کہ فقرہ کی قربانی اور ہے، عاشقوں کی قربانی اور ہے، عارفوں کی قربانی اور ہے، زاہدوں کی قربانی اور ہے، عابدوں کی قربانی اور ہے، صابروں کی قربانی اور ہے، مومنوں کی قربانی اور ہے، مسلمانوں کی قربانی اور ہے۔ فقرہ کی قربانی وجود بصری کی قربانی دینا ہے، عاشقوں کی قربانی معشوق کے سوا ہر شے کی قربانی دینا ہے، عارفوں کی قربانی خودی کے سوا ہر شے کی قربانی ہے، کیونکہ عارف خودی میں رہتا ہے۔ زاہدوں کی قربانی غیر اللہ سے ہے، عابدوں کی قربانی نفس کی ہے، مومنوں کی قربانی مال و زر، دولت و دنیا کی قربانی، مسلمانوں کی قربانی جانوروں کی قربانی ہے۔ اور فقرہ کی قربانی وجود بشری کی قربانی دینا ہے، حقیقت ہے، حقیقت کے بعد ہی خدا شناسی ہے، وجود بشری کی قربانی کے بعد ہی خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور عاشقوں کی قربانی معشوق کے سوا ہر شے کی قربانی دینا ہے، معرفت ہے، اور معرفت کے بعد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور پہچان ہوتی ہے۔ جناب عاشق سہروردی صاحب نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، بیٹے نے فوراً کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ایک دمبے کی قربانی ہو گئی، اور غیب سے آواز آئی تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ اسی کی یاد میں ہم بقرعید مناتے ہیں، یہ سنت ابراہیم ہے۔ جناب احسان فرید صاحب نے کہا کہ قربانی قرب الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی جاتی ہے۔
جیسا کہ امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے کنبے کا کنبہ قربان کر دیا۔ اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کے قرب و وصال کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا ہی پڑتا ہے، اور تمام لوگوں نے دیا۔ محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے محب کو تن من دھن کی قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ جناب ظفر افتخاری صاحب نے پھر کہا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے کا ہمت ہے تو پھر باقی تمام محبتوں سے بیزار ہو جاؤ، وہ سب سے پیاری چیز کو سب سے پہلے لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا ذبح کرو، اور وہ ذبح کرنے بھی چل پڑے۔ وہ ذبح نہ ہوا تب بھی ذبح ہو گیا۔ اور آپ سے اگر کہا جائے کہ بیٹے کی انگلی کاٹ کر لے آؤ تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جناب عامر محبوب صاحب کہتے ہیں کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دو ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، پہلا میرے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اصل قربانی خود سے نکل جانا ہے۔ کلمہ طیب میں قربانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ پہلے لا الہ تک پہنچنا ہوگا، تبھی الا اللہ کا مقام ہے، پھر کہیں جا کر محمد رسول اللہ کا مقام آتا ہے۔ اس کا مقصد فنا فی اللہ ہو جانا ہے۔ اسفل سافلین سے حسن تقویم تک پہنچنے کے لیے قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ جناب محمد راشد صاحب نے کہا کہ شریعت میں ظاہری طور پر جانور ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، طریقت میں خواہشات نفسانی کو قربانی کرنے کا نام قربانی ہے۔ حقیقت میں انسان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے اسی کا ہے، حتیٰ کہ عنایت خداوندی کو تقسیم کر دینا تاکہ محبت الہی عطا ہو۔ معرفت میں محبت الہی کو بھی قربان کر دینا تاکہ عاشق بن جائے اور پھر یہ کہے خود عشق، خود عاشق اور خود معشوق۔ جناب جی ایم خلیل صاحب نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے منت مانگی تھی کہ بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کے شکم سے پہلا لڑکا ہوگا تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ کچھ مہینوں بعد بی بی حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ مکہ کے وادیوں سے گھر لوٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد دلانے کے لیے انہیں خواب کے ذریعے آگاہ کیا تاکہ انہیں اپنا وعدہ یاد آ جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ پھر 9ویں شب کو وہی خواب آیا، تب بھی منصا الہی سمجھ نہ آیا۔ پھر انہیں اپنا وعدہ یاد آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں اٹھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا، یعنی انہیں کعبہ کے لیے وقف کر دیا، جس کی نشانی کے لیے ان کی ختنہ کروائی گئی تھی۔ بروئے شریعت یہ مختصر گفتگو ہے۔ طریقت کی قربانی اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کر دینا ہے۔ معرفت کی قربانی یہ ہے کہ اپنی تمام خواہشات کی نفی کر کے اپنے خیال کو صحیح کر لے، ہر شے میں بجز حق کے کچھ نہ دیکھے۔ اور حقیقت کی قربانی یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی خودی باقی نہ رہے، اپنی صفت کو معشوق حقیقی کی ذات میں ملا دے۔ یہ باتیں وہی انسان سمجھ سکتا ہے جسے بزرگوں کی صحبت نصیب ہو۔ جناب سید محمد حسن ہاشمی صاحب نے پھر سے اپنی گفتگو کی اور کہا کہ نیکی کی بنیاد خواہش نفس کی قربانی ہے، جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور اللہ کی محبت سے اہم ہو جائے۔ چاہے وہ کتنا بھی محبوب کیوں نہ ہو، اس کی قربانی دینی ہوگی۔ اسے قربانی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہوس بڑھ جاتی ہے۔ اصل میں نفسانی خواہشات کی قربانی ہے کہ آزمائش کے طور پر اللہ پاک کی ذات انسان کے سامنے کبھی دنیا کو رکھتا ہے اور کبھی عقبہ کو۔ اگر انسان ان کی خوبصورتی پر مائل ہو گیا تو دیدار کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ وہ قربانی وہ حج، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ مرشد کامل انسان کو روز الست والا انسان بناتا ہے۔ انسان کے باقی رہنے کا مطلب ہی ہے کہ وہ فنا سے بقا کے طرف آئے۔ محبوب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے مال، اسی طرح اللہ والے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہی مرنے سے پہلے مرو کا مقام ہے، یعنی ہر کسی کے لیے اسماعیل الگ الگ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔
عیسیٰ قادری صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس لیے خلق کیا تاکہ اسے کوئی جانے اور پہچانے۔ اسے جاننے اور پہچاننے کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے، اور وہ قربانی ہماری نیند، چین، سکون، ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، حتیٰ کہ ہر قسم کی خواہشات کی ہوتی ہے، اور ہمارا ہر کام اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جب ہر کام اللہ کے رضا کے لیے ہوگا تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ جناب یاسین قریشی صاحب کہتے ہیں کہ قربانی اپنی سب سے عزیز چیز کی ہے، کسی کے جان لینے کو قربانی نہیں کہتے، سب سے عزیز چیز آپ کا نفس ہوتا ہے۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب کہتے ہیں اللہ قربانی اس لیے چاہتا ہے تاکہ وہ وجود سے عدم کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہے اور لے جائے، فنا سے بقا کے جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہے، ہونے سے نہ ہونے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہے، لا سے اللہ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ سے قربانی چاہتا ہے۔ قربان مینڈھے ہوتے ہیں اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جانور کو ذبح کرنے سے جب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہو گئے تو یقیناً اس سے ہم لوگوں کو بھی مدارج بلند ہوتے ہیں، ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے، کیونکہ شریعت کا کوئی بھی حکم ایسے ہی نہیں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے حکمت ہوتے ہیں۔ ان حکمتوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کا اخلاص چاہتا ہے، اور جب جانوروں کی قربانی ہو تو آپ یہ محسوس کریں کہ آپ قربان ہو رہے ہیں، آپ کی ہستی قربان ہو رہی ہے، آپ کا نفس مر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں ریا، دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اپنی قربانی کو سادگی اور اخلاص سے کرنا چاہیے۔ مزید صوفی صاحب نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ جایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یعنی وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز اور تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اپنے رسول کو رکھتے تھے، اور اپنے ایمان میں اس قدر کامل تھے کہ انہوں نے تمام چیزوں کو رسول پر قربان کر کے، یعنی اپنے محبوب پر قربان کر کے دکھایا تھا۔ اور یہ ہم لوگوں کو ایک سبق دیتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے ایمان کو تکمیل کرنے کے لیے سب سے عزیز اپنے رسول کو رکھیں، یعنی کہ اپنے پیر کامل کو رکھیں، کیونکہ پیر ہی ہمارا نائب رسول ہوتا ہے، یعنی پیر کامل ہی ہمارا نائب رسول ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم سب سے زیادہ عزیز اسی کو رکھیں اور اسی کو رکھنا چاہیے، اور اس پر تمام چیزوں کو قربان کر دیں، یعنی کہ اپنی جان بھی قربان، مال بھی قربان، اولاد بھی قربان، یہاں تک کہ ماں باپ بھی قربان۔ جناب عاشق شاہرودی صاحب آگے کہتے ہیں کہ طریقت کی قربانی اپنی نفی کرنا ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے پیر پر قربان ہونا ہے کیونکہ کوثر عطا کیا گیا ہے۔ حقیقت کی قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، جو آپ نے بچپن ہی میں وعدہ کیا تھا اسے پورا کر کے دکھایا کربلا میں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ امام علی مقام کے جو آخری الفاظ تھے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، یعنی کہ ہے کوئی جو میری اس امانت کو سنبھالے۔ آج اسی امانت کی یاد میں، محبت میں، درد میں احساس کر کے تعزیہ داری کرتے ہیں۔ امیر افضلی صاحب کیا کہتے ہیں؟ سورہ حج آیت نمبر 34 میں فرمان الہی ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر فرمائی ہے قربانی، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا اسم ان جانوروں پر ذبح کرنے کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ بس تمہارا خدا واحد ہے، تو اسی کے آگے سر جھکاؤ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مژدہ سنائیے تواضع کرنے والوں کو۔ یہ قرآن کے آیت مبارکہ ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منصور جلد 4 میں صفحہ نمبر 947، 948، 949 پر رقم تراز ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منسکن سے مراد عید ہے، اور ابن ابی شیبہ نے مجاہد سے منسکن کا مطلب خون بہانا لکھا ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی۔ جب خطبہ اور نماز سے فارغ ہوئے تو ایک مینڈھا منگوایا اور اسے خود ذبح فرمایا اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر۔ پھر فرمایا اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے وہ امتی جنہوں نے قربانی نہیں کی تمام کی طرف سے ہے۔ حوالہ تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ نمبر 948۔ ایک حدیث میں اور ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈھوں کی قربانی کی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والے چتکبرے مینڈھے کی قربانی کی اور بسم اللہ اور تکبیر پڑھی۔ اس کے علاوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے دن خود اپنے ہاتھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا ثابت ہے، اور اس کے لیے حوالے مندرجہ ذیل ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5558، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2795، سنن نسائی حدیث نمبر 4392، معرف الحدیث حدیث نمبر 744، سنن دارقطنی حدیث نمبر 4675، سنن کبریٰ بیہقی حدیث نمبر 10225 اور 19039، 19054، 19189 اور 19190، صحیح مسلم حدیث نمبر 5087۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کا بھی اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا ثابت ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 12684، 12685 میں ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ عاصر بن شریف سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے قربانی کے دن ایک مینڈھا منگوایا اور یہ پڑھا اور اس کو ذبح کیا، اللہ کے نام سے شروع اور اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے، اور علی کے طرف سے ہے، تیری طرف سے ہے اور تیری طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک طباق منگوایا اور سارا گوشت صدقہ کر دیا۔ یہ جو حوالہ جات پیش کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ بعض لوگوں نے بالکل صاف اب انکار کرنا شروع کر دیا ہے کہ رسول پاک اور صحابہ اور پنجتن پاک نے جانوروں کی قربانی نہیں کی ہے، لہٰذا یہ حوالہ جات خاص طور سے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ لیں کہ رسول پاک اور پنجتن پاک اور صحابہ کرام نے جانوروں کی قربانی کی ہے، اور جانوروں کی قربانی کرنے سے رحمت للعالمین ہونے یا نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، رحمت للعالمین کا ایک موضوع الگ ہے، کبھی موقع ملے گا تو اس پر انشاءاللہ ہم لوگ الگ سے گفتگو کریں گے۔ ویسے تھوڑا سا ہم نے بیان پچھلے سال کے قربانی کے موضوع پر کیا تھا، فلسفہ قربانی اور قربانی کی اصلیت کے نام سے وہ آڈیو کلپ ہمارے چینل پر موجود ہے، جس پہ یہ جرا کیا گیا تھا کہ رحمت للعالمین ہونے سے قربانی کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور جانوروں کی قربانی کرنا اور نہ کرنا اس سے رحمت للعالمین کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، چونکہ رحمت للعالمین ہونا ایک بہت بڑی بات ہے اور جانوروں کی قربانی کرنا اور اللہ کے حکم کو ماننا یہ الگ بات ہے۔ یہ بہت چھوٹے سوچ والے لوگ یا کم خیال لوگ، کم ظرف لوگ ایسا موازنہ کرتے ہیں غیر مقلد یا دوسرے مذاہب کے لوگ سے مقابلہ کرتے ہوئے کہ جیو ہتیا پاپ ہے اور اسلام میں یہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کا اس موضوع پر ہم لوگ چاہیں گے تو دوسری بار کبھی دوسرے آڈیو کلپ میں ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ ویسے اگر کوئی خواہش مند حضرات ہوں تو ہمارے پرانے آڈیو کلپ کو سن سکتے ہیں جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے۔ یہ آپ جوابات سماعت فرما رہے تھے مختلف خانقاہوں کے مختلف پیروں اور مختلف مریدوں کے حوالے سے مختلف جوابات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ سب نے شریعت، طریقت اور معرفت اور حقیقت کے حوالے سے اپنی اپنی باتیں پیش کی ہے۔ امید ہے سب کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی، یا ممکن ہے کسی کی کوئی باتیں آپ کو پسند نہیں بھی آئی ہوگی، لیکن اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کس نے کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے، اور تمام باتوں پر اچھے ڈھنگ سے بچار کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔
انشاءاللہ تعالی قربانی کی حقیقت کو اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے، اور اصل جو قربانی ہے اس کو ہم لوگوں کو کرنے کی توفیق اللہ تبارک تعالی عطا فرمائے۔ تمام باتیں ہو چکی ہیں، اپنے جانب سے زیادہ کچھ نہیں کہتے ہوئے صرف ایک شعر ہم پیش کر دیں کہ علم بڑا ہے معرفت، عمل بڑا ہے بس فنا، علم بڑا ہے معرفت، عمل بڑا ہے بس فنا، قرباں کر کے اپنی ہستی بول معراج انا انا، قرباں کر کے اپنی ہستی بول معراج انا انا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔